میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہو تو کہتا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جہمی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور معارضہ اٹھ کھڑا ہوا جس کا مطالبہ تھا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں، اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے۔ حنظلیہ اس کی ماں کا نام تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں
پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی ذرا درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا اس چوتڑ سے پاد نکالنے والے کو یا چوتڑ پر خوشبو لگانے والے کو بہت جلد سے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور اپنا چوتڑ کھول کر چیخا، وامرا وامرا، ہائے عمرو، ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائیگاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معاوضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوج ایک دوسرے کو دکھائی پڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے۔ اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پا گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری سابقہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ
جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ چیز آپ کو ملے گی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 568 568۔ یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اسے دیکھیے سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 13۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 19۔ نقطۂ سفر اور مارکے کا پہلا ایندھن۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹبھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مبارزت یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان، ایک عوف دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی
اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے۔ دیکھیے اس کی تشریف نے حشام مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت اس سے مختلف ہے۔ مشکات جلد 2 صفحہ 343 343۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 19۔ یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ عام ہجوم۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جستے میں اپنے 3 بہترین شہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمع اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد کا کلمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ادھر ابو جہل اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ہمارے سلفی رشتوں کو کاٹ دے۔ سب سے زیادہ اس کو یہی تکلیف تھی کہ قرابت داری کو محمد نے کاٹا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی پورے شباب پر آ گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرواز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ بس آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاظ کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 12۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ فرشتوں کا نزول۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں۔ گرد و غبار ہٹے ہوئے
ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ذرا پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ سورہ نمبر 54 آیت نمبر 45۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کے اوپر پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھیں نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمبر 8 آیت نمبر 17، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھی انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دیکھیے مسلم جلد 2 صفحہ 149، مشکات جلد 2 صفحہ 331۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم میں بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سر سے پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت تند اور رسفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے اچھلتے کودتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش و پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کو دوڑا رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ دیکھیے مسلم جلد 2 صفحہ 93 وغیرہ۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چت کپڑے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ میدان سے ابلیس کا فرار۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ شکست پاش۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سختے اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ ابو جہل کی اکڑ۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ دیکھو چال بازی، دیکھو بات کیسے بنا رہا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ فرعون نے کیا کہا تھا وہ جادوگروں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، جب وہ ایمان لائے سجدے میں گر پڑے اور یہ بھی کہا کہ میں ایمان لایا رب العالمین پر، ساتھ میں یہ بھی لگایا کہیں یہ فرعون اپنے آپ کو نہ سمجھ لے، کہا اس رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اچھا یہ تمہارا بڑا ہے، تم لوگوں کی پہلے سے سازگار تھی۔ وہی بات اس نے کہی، اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلدی بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے،
یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لے. اکڑ دیکھو ابھی بھی اکڑ باقی ہے, رسی جل گئی بل نہیں گیا. دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں. لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا, کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کا تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی. البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا. اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا, لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا. اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا. مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے. ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ساتھ اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی. ابو جہل کا قتل. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں. گویا ان کی موجودگی سے میں مطمئن نہ ہوا کہ اتنے میں ایک نے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا, چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے. میں نے کہا, بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا, مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا, یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا. اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی. ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں کے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے. میں نے کہا, ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا, تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا, میں نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا, اپنی اپنی تلواریں پہنچ چکے ہو؟ بولے نہیں. آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا, تم دونوں نے قتل کیا ہے. البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموع کو دیا. دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ عمرو بن جموع اور معاذ بن افرا ہے. دیکھیے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 444, جلد 2 صفحہ 568, مشکات جلد 2 صفحہ 352. بعض دوسری روایت میں دوسرا نام معوذ بن افرا بتایا گیا ہے. ابن حشام جلد 1 صفحہ 635. نیز ابو جہل کا سامان صرف ایک ہی آدمی کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں حضرت معاذ یعنی معوذ بن افرا اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. البتہ ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی گئی, کیونکہ انہی نے اس ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا تھا. دیکھیے سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 373. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموع نے فرمایا, میں نے مشرکین وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہہ رہا تھا, ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو. معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جا رہا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا. واللہ جس وقت سے یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو
موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹکنے لگا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا، تو میں نے اسے اپنے پیچھے گھسیٹتے ہوئے عام اوقات میں لڑائی کی، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جموع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس موز بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد موز بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور اسی لقب سے اس ابو جہل خبیث نے مخاطب کیا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہ کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔